اللہ 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 اللہ۔ کہ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک باورچی آیا، اور وہ جو ہے اس لیے آیا تھا بادشاہ کا باورچی بنوں گا اور خوب میرے جو ہے وہ وارے نیارے ہو جائیں گے، مگر وہاں تو ٹوپیاں سیتے تھے اور قرآن مجید لکھتے تھے، اور اس کی آمدنی سے گھر میں تھوڑی سی روٹی جو ہوتی وہ کھا لیتے تھے، بیت المال کا پیسہ ہرگز نہیں لیتے تھے۔ کسی بزرگ کے جو ہے صحبت یافتہ تھے، حضرت جو ہے سیف اللہ جو ہے حضرت مجدد ثانی رحمت اللہ علیہ کے بیٹے جو تھے ان کی صحبت میں رہے تھے، چنانچہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑے درویش صفت تھے، اگرچہ وقت کے بادشاہ تھے، گھر کے اندر بس تھوڑی سی روٹی کھچڑی بن جاتی تھی وہی کھا لیتے تھے۔ اب یہ ایک باورچی تنگ آ گیا کہ میں کیسے یہاں سے جان چھڑاؤں، چنانچہ اس نے تجویز نے نکالی، ایک دن نمک ٹکا کے ڈال دیا، مگر کیا دیکھا کہ بادشاہ سلامت آئے اور انہوں نے کھانا آرام سے کھا لیا اور کچھ بھی نہیں کہا۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ کیوں نہیں مجھے کچھ کہا گیا، ان کو تو نکال دینا چاہیے تھا۔ خیال آیا شاید ان کو زیادہ نمک کا پتہ نہیں چلتا، طبیعت زیادہ نمک پسند کرتی ہے، چنانچہ اگلے دن اس نے نمک ڈالا ہی نہیں، انہوں نے اس کو بھی کھا لیا اور کچھ بھی نہ کہا اور چلے گئے۔ یہ بڑا حیران ہوا۔ تیسرے دن اس نے نارمل کھانا بنایا، انہوں نے کھا لیا، اور اس دن باورچی کو بلا کر کہا کہ بھئی ایک دن نمک زیادہ تھا، ایک دن نمک بالکل نہیں تھا، آج نمک برابر ہے، آپ اپنا ایک اندازہ متعین کر لو اور اتنا نمک روز ڈال دیا کرو تاکہ تمہیں پکانے میں آسانی ہو۔ اس باورچی نے ہاتھ جوڑ دیے، حضرت میں تو اس لیے کر رہا تھا مجھے چھٹی مل جائے، مگر آپ تو ایسے ہیں کہ کھانے پہ اعتراض کرتے ہی نہیں۔ تو وقت کے بادشاہ نے ایسی طبیعت پائی تھی درویشوں والی کہ وہ کھانا کھا لیتے تھے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کے، اور اس میں جو ہے اس قسم کی تنقید نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وقت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے کہا اچھا تمہیں دنیا چاہیے، تمہیں دنیا مل جاتی ہے۔ انہوں نے روٹی کا ایک ٹکڑا بچا دیا اور کہا کہ میری طرف سے فلاں کو جا کے ہدیہ دے دینا، چنانچہ وہ اس روٹی کے ٹکڑے کو لے کر گیا اور اس نے اس بندے کو ہدیہ دے دیا۔ وہ بندہ بادشاہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے ہدیہ بھیجا، چنانچہ اس نے لاکھوں دینار اس بندے کو تحفے کے طور پر دے دیے، آپ بادشاہ کی طرف سے میرے لیے ہدیہ لے کر آئے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ دیکھو یہ روٹی کا ایک ٹکڑا لاکھوں دینار سے زیادہ قیمتی ہے۔ تب اس کو پتا چلا کہ اللہ والوں کی جو ہے نظر کس بات پہ ہوتی ہے۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ گھر میں اس قسم کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بات کا بتنگڑ بنا لینا اور خواہ اس میں لڑائی جھگڑا بنا لینا یہ بے وقوفی ہے، اپنی جو ہے زندگی برباد کرنے کے مترادف ہے، گھر کا سکون لٹا دینے کے مترادف ہے۔ لہذا خامد کو چاہیے بڑے کو ہمیشہ چھوٹوں کی غلطیاں معاف کرنی ہوتی ہیں۔ انسان کو اللہ نے، خامد کو اللہ نے بڑا رتبہ دیا، لہذا بڑا پن اسی میں ہے کہ چھوٹوں کی غلطیوں کو معاف کر دے۔ حضرت صحابہ کرام کہتے ہیں ہم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ معاف کر دینے والا کسی کو نہیں پایا۔ تو بندہ جب کسی کو اللہ کے لیے معاف کرے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کی غلطیوں کو معاف کریں گے۔ مشہور واقعہ ہے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہوئی، بڑا گناہ تھا، معاف کر دیتا تو بھی ٹھیک تھا، سزا دے دیتا، طلاق دے دیتا پھر بھی ٹھیک تھا۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، غلطی کر بیٹھی ہے، احساس ندامت ہے، چلو اللہ کے لیے اللہ کی بندی کو معاف کر دیتا ہوں۔ جب وہ آدمی فوت ہوا کسی نے دیکھا جنت میں ہے، پوچھا کیسے جنت میں پہنچے؟ کہنے لگا میں نے بیوی کی غلطی کو اس لیے معاف کیا تھا، اللہ کی بندی غلطی کر بیٹھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے میری ایک بندی کو میری بندی سمجھ کے معاف کیا تھا، آج میں تمہیں اپنا بندہ سمجھ کے معاف کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے حساب کتاب لیے بغیر مجھے جنت عطا فرما دی۔ تو جب انسان خود جو ہے معاف کرے گا پھر اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیں گے۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا
إله